آج میں تم سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا اے نوجوانوں، اے رسول اللہ کے فدائیوں، تمہاری امتحان کا دن ہے، آج تمہارے امتحان کا دن ہے، اگر تمہارا قدم پھسل گیا صبح قیامت تک تم پر لعنتوں کی پھٹکار ہوگی، اور اگر جمع رہا صبح قیامت تک اللہ کی رحمت کے پھول برسائے جائیں گے۔ نوجوانوں نے پوچھا کرنا کیا ہے ہمیں، آج کون سے امتحان میں کامیاب ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ اس امتحان میں خالد بن ولید نے کہا کچھ نہ کرنا، بس اپنے رسول کی سنت پر عمل کرنا۔ کہا ہم تو کرتے ہیں، یہاں کیا کرنا ہے؟ خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے میرے مصطفیٰ کریم کو دیکھا ہے، جب رسول اللہ مدینے کے بازار سے گزرتے تھے اپنی نظریں نیچی کر کے جاتے تھے۔ آج تم بازار سے جا رہے ہو، بس اس سنت پر عمل کر لو، اپنی حیا کی نظریں جھکا کر چلنا، پھر اس کے بعد اللہ مالک ہے۔ خالد بن ولید کے جوش اور ولولے سے بھری ہوئی یہ تقریر ایسی اثر کر گئی، وہ نوجوان ایک دو نہیں تھے، سینکڑوں کی تعداد میں تھے، سر جھکائے بازار سے ایسے چل رہے ہیں۔ تاریخ نگار کہتے ہیں وہ اس طرح سے چل رہے تھے کہ ان کے سروں پر انڈا بھی رکھ دیا جاتا تو نہیں گرتا، نہ ادھر ہلائے نہ ادھر ہلائے، نہ ادھر دیکھے نہ ادھر دیکھے، اور برابر اپنی نظریں زمین پر جھکائے ہوئے تیزی سے چلتے ہوئے اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ وہاں وہ پادری صاحب انتظار میں تھے، بھٹک گئے ہوں گے، عورتوں سے بھڑ گئے ہوں گے، دولت جمع کر رہے ہوں گے، مگر یہ دیوانے ٹھکراتے ہوئے ہر دولت اور عریانیت کو اس قلعے کے پھاٹک تک پہنچ گئے۔ پادری سامنے آیا، قلعے کی چابیاں وعدے کے مطابق خالد بن ولید کی گود میں ڈال دیا اور کہا ایک بات بتاؤ اے خالد، ایک بات تو بتاؤ، یہ جو تم نے جماعت، یہ جو تم نے لشکر جمع کیا ہے سپاہیوں کا، وہ انسان ہے یا فرشتے ہیں؟ ان کے دل ہے یا نہیں؟ ان کی خواہشات ہے یا نہیں؟ ان کے جسموں میں نفس ہے یا نہیں؟ ہم نے ملک کی سب سے خوبصورت ترین عورتوں کو کھڑا کر دیا تھا، دولت کو بچھا دیا تھا، ان میں سے ایک بھی اس کی طرف توجہ نہیں کیا۔ خالد بن ولید مسکرا کر جو جواب دیتے ہیں وہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ فرماتے نادان، اے عیسائی، ان آنکھوں کو تو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا۔ سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ۔ یہ جو لوگ لائٹ کے قریب ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ہٹ جائیں۔ کرنٹ میرے عزیزوں، یہ جواب ان آنکھوں کو دنیا کا حسن کیا دھوکہ دے سکتا ہے جن آنکھوں میں پہلے سے جمال مصطفیٰ بسا ہوا، اور تاریخ نے بار بار یہ گمراہ کرنے کی کوششیں کی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں۔ قلیوبی میں ایک حکایت ہے، حضرت شہاب الدین قلیوبی نے لکھا ہے، تین بھائی ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے تھے، تینوں سگے بھائی تھے اور جوان بھی تھے۔ جوان زیادہ ہے اس لیے خطاب کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بوڑھوں کے لیے کوئی نصیحت نہیں، انسان ہے، نفس ہے تو سب کے لیے، سب کے لیے ہے۔ تین جوان قید میں آ گئے، بادشاہ نے ان کو آفر دیا کہ میرے دین میں آ جاؤ، میں سپاہی بنا لوں گا، وزیر بنا لوں گا، مگر وہ رسول اللہ کے غلام تھے، میرے آقا کے شہدائی تھے۔ کہا اتنی آسانی میں تو ہم دین نہیں بیچ سکتے۔ توجہ ہے نوجوانوں، یہ سب تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، دولت تمہیں دکھا کر، حسن تمہیں دکھا کر اگر دنیا خرید سکتی ہے تو لعنت ہے ایسے تمہاری زندگی پر۔ پھر وہ کیسا ایمان والا ہے، کیسا مسلمان ہے جس نے اپنے نبی کی محبت کو ہلکی چیز میں بیچ دیا؟ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ الا لا ایمان لمن لا محبت له، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کا ایمان ہی نہیں جس کے دل میں میرے آقا کی محبت نہیں۔ کیا بات ہے، اگر محبت ہے تو سودا نہیں کرو گے۔ تین بھائی ایک بادشاہ کی قید میں آ گئے اور ان کو آفر دیا گیا دین بدل لو، ہمارے دین میں آ جاؤ، چھوڑ دیں گے۔ سخت تھے، جمے ہوئے تھے، ڈٹے ہوئے تھے، کہا جلاد کو بلاؤ، کوڑے مارو، کہا تیار ہیں، اتنا نہیں
नहीं, बादशाह इतने गुस्से में था, जल्लाद को बुलाया और कहा एक कढ़ाई लाओ, तेल डालो और खौला। तेल डाल करके खौलाया गया। जब तेल खोलने लगा, इन तीनों में से बड़े भाई को उठाकर तेल में डाल दिया। चलते हुए तेल के अंदर जब उस नौजवान को डाला गया तो फौरन दम ज़दन में रूह निकल गई, शहीद हो गए। दो भाई देख रहे हैं, अपने बड़े भाई की मौत देख रहे हैं। ये हालात आ गए, ये बातें याद रखना। थोड़ी देर के बाद बादशाह ने दूसरे से कहा, अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है। दूसरे ने कहा, अब तो और भी तुमने सख्त कर दिया इम्तिहान, हम तो अपने नबी को धोखा नहीं दे सकते और न ही मेरे शहीद भाई। बादशाह ने दूसरे को उठाया, तेल में डाल दिया, खोलते हुए तेल में डाल दिया, दो शहीद हुए। तीसरा जो था वो 22 साल 25 साल के बीच का था। ये भरी जवानी है, अंगारा होता है। हर नौजवान को ये लगता है कि ये दिन हमारे ऐश के हैं। दुनिया में जहां चमकती हुई चीज को देखता है, दिल दे बैठता है, माँ बाप से भाग जाता है, घर बार को छोड़ देता है, उसको हर अच्छी चीज बुरी लगने लग जाती है। ये उम्र बड़ी खतरनाक मंजिल पे आ जाती है। नौजवानों, जो इस उम्र में बच गया इंशाअल्लाह वो आगे भी बच जाएगा, आगे भी बच जाएगा। 22 साल का करियल जवान है, जिसके सामने उसके दो भाइयों को खोलते हुए तेल में डाला गया, उसकी कैफियत क्या होना चाहिए। अब पूछा गया तुम्हारा क्या इरादा है। कहा इस तरह तुम 100 बार भी तेल में डालोगे तो मैं यही कहूंगा मेरा रसूल मोहम्मद सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मैं यही कहूंगा। बादशाह इतने गुस्से में था, कहा कि इसको चीर दो, इसको काट दो। वजीर था बादशाह का चालाक, उसने कहा इसको कत्ल कर देने मार देने से कुछ होगा नहीं, मुझे 1 महीने का टाइम दे, इसको चेंज करके लेके आऊंगा, अगर नहीं लाया तो मेरी जिंदगी दांव पे लग जाए। बादशाह ने कहा ले जाओ, 1 महीने का टाइम है, इसको बदल करके लाओ। वजह ये थी कि उस वजीर के घर में बड़ी खूबसूरत लड़की थी, जिसके रिश्ते के लिए बड़े बड़े बादशाहों के शहजादों के पैगामात आते थे। वजीर ऐसा था कि इस एक नौजवान पर अपनी पूरी मेहनत सर्व करना चाहता था। घर लाया, कमरे में रखा, अच्छी ग़िज़ाएं दी, कहा मैं तुझे मारना नहीं चाहता, कुछ नहीं, तू अपनी जिंदगी में मस्त रह। उस नौजवान ने कहा ठीक है। उसके बाद अपनी बेटी को लगा दिया, ए बेटी तेरे पास तेरे बाप को बचाने के लिए एक ही काम है, इस जवान का दिल जीत करके ले आओ, बादशाह से जो चाहे तुझे दिला दूंगा। उस लड़की ने कहा ये तो चुटकी का काम है मेरा। जिसके पास हुस्न होता है उसे ऐसा लगता है हर किसी को अपने दामे फरेब में फंसाएगी। इतना आसान नहीं है, हर कोई लट्टू नहीं होता। रात को जब ये लड़की आती, नौजवान मुसल्ला बिछाता सजदे में चला जाता, हर वो खड़ी रहती बैठी रहती, खड़ी होती बैठी होती, रात गुजर जाती, वो ओम ओम कर चली जाती। कितने दिनों में रोजाना वो बात तक नहीं करता, सर तक नहीं उठा, उसका सजदा लंबा ही होता चला जाए। जब वो चली जाए सजदे से उठ गया, महीना गुजरने को आया, तंग आ गई, कहा उस जवान को, ए नौजवान, ए पत्थर दिल के लड़के, जरा उठकर एक बार मुझे देख तो ले। मेरे हुस्न को देखने के लिए बादशाहों के शहजादे बेचैन रहते हैं, बड़ी बड़ी जगहों से मेरे निकाह के पैगामात आते हैं, मगर मेरे बाप की इज्जत की सलामती के लिए मैं तेरे साथ लगी हूँ। क्या बात है, तुझे गुरूर कितना है, मुझे देखता क्यों नहीं। नौजवान ने सर उठाए बगैर कहा बस तू अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती, वापस चली जा, इसलिए कि इन आंखों में एक ही हुस्न बस रहा है, वो आमिना के लाल का हुस्न है। क्या बात है, नारे तकबीर, बस वो एक हुस्न बसा हुआ है और उस हुस्न को धोखा नहीं दिया जा सकता। खातून के दिल में, उस लड़की के दिल में ऐसी हैबत तारी हो गई, ऐसी हैबत तारी हो गई, कपकपाने लग गई और खड़ी होकर कहने लगी, मैं दिल से गवाही देती हूँ कि तू भी सच्चा है, तेरा दीन भी सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ जा, मुझे आजाद कर इस तमाम वाहियात जिंदगी से, मैं तेरे साथ आने को तैयार हूँ, तेरे दीन में भी और तेरे निकाह में भी। नौजवान
کھڑا ہوا, کہا کہ یہ ایمان لائی ہے. اس خاتون نے کہا میں تیری بیڑیاں کھولتی ہوں, میں یہاں سے جانے کا راستہ فراہم کرتی ہوں. دنیا جس کو پھنسانے کے چکر میں تھی, اکثر یہ دیکھا گیا ہے وہ خود اپنی گردن مصطفیٰ کے قدموں میں دینے کو تیار. شرط اتنی ہے کہ محمد سے وفا چنے. ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں, سب تمہارا ہو سکتا ہے, سب تمہارا ہوگا. بس زندہ باد, مرحبا. میرے عزیزوں اب سنو آگے کی بات. علی بھی فرماتے ہیں ان جوانوں کی حکایت کیوں سنا رہا ہوں, یہ آنے والے حالات, آنے والے حالات ہیں. کہتے ہیں رات کی تنہائی میں اس خاتون نے اس نوجوان کی بیڑیاں کھول دی, حجرے کا دروازہ کھول دیا اور اس کو لے کر کے نکل گئی. کہا راستہ میں بتاتی ہوں, سلطنت کی سرحدیں میں عبور کراتی ہوں, پھر تیری مرضی, اگر مجھے ساتھ رکھنا ہے تو لے چل, اپنے دیار میں یا پھر چھوڑنا ہے تو چھوڑ دے. اس نوجوان نے کہا کہ ٹھیک ہے ساتھ چلو. رات کے وقت یہ دونوں تنہا ساتھ چل رہے تھے. یہ بھاگے ہوئے لوگ نہیں ہیں, ایمان پر استقامت والے لوگ, سبحان, یہ حسن پر فدا ہونے والے لوگ نہیں. رات کے وقت جب چل رہے تھے, آدھی رات گزری ہوئی تھی, اچانک گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی. بہت اہم بات کر رہا ہوں, گھوڑوں کے ٹاپ کی آوازیں آنے لگ گئی. اب یہ دونوں ڈر کر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے. انہیں لگا بادشاہ کو خبر ہو گئی, بادشاہ نے ہمیں پکڑوانے کے لیے پوری فوج بھیج دی ہے. وزیر کو بھی پتہ چل گیا ہوگا. یہ ڈرے سہمے ہوئے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ اب کیا ہوگا اس کے بعد. گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز کم ہوتی گئی اور ان کے درخت کے آگے آ کر سارے گھوڑوں کی آواز رک گئی, سب رک گئے. اور یہ درخت کے باہر سر نہیں نکالے تھے. باہر آئی ہوئی جماعت نے ان کا نام لے کر پکارا, فلاں بن فلاں باہر آ جاؤ. یہ نوجوان کہتا ہے جب میں باہر آ کر دیکھا یہ بادشاہ کی فوج نہیں تھی, اس کے دونوں شہید بھائی پوری جماعت کے ساتھ گھوڑوں پر آ رہے, جن کو بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا تھا وہ گھوڑوں پر سوار آ رہے ہیں. نوجوان دیکھ کر کے ہکا بکا رہ گیا. پوچھا بھائی جان آپ کیسے آئے, آپ کیسے آئے؟ ان دونوں بھائیوں نے کہا اے ہمارے ننھے بھائی کیا تجھے پتہ نہیں, اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہے, تمہیں اس کا شعور نہیں. یہ صرف تو ہمیں دیکھ رہا ہے, پہچان رہا ہے. تجھے پتہ ہے یہ جو جماعت ہمارے ساتھ آئی ہے عام لوگوں کی نہیں, یہ بدر خندق کے صحابہ کی جماعت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھا. یا رسول اللہ, مرحبا. بات صرف اتنی ہے, بات صرف اتنی ہے, اگر تم اللہ کے سچے بندے بن جاؤ, حضور کے وفادار بن جاؤ, پوری دنیا تمہارے لیے گھما دی جائے, حالات تمہارے لیے بدل دیے جائیں گے. تھوڑے دنوں کی بات ہے, اسی لیے اقبال نے کہا تھا سچی بات ہے نوجوانوں, میرا پیغام یہ ہے اگر سننا ہے تو صرف اتنا ہے, کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. گھر تم نکل آ جاؤ ایک بار نعرے تکبیر کے ساتھ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, نعرے تکبیر. اب بات یہ سن کر کے چلو, دو مثالیں میں نے تمہارے سامنے رکھی, ایک سیدنا خالد بن ولید کی, ایک یہ تین نوجوان بھائیوں کی. دونوں جگہ پر بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا دنیا نے کس ذریعے سے ہمیں خریدنے کی کوشش کی. خالد بن ولید کے جوانوں کو بھی دنیا عورت اور دولت سے خریدنا چاہتی, ان تین جوان بھائیوں کو بھی دنیا دولت اور عورت سے خریدنا چاہتی تھی. آج بھی وہی سچویشن ہے. آج اگرچہ سامنے تمہارے ساتھ نہیں لایا جاتا, لیکن ہر ایک کی مٹھی میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے, گندی تصویریں تمہارے سامنے پہنچا کر کے تمہارے ایمان کو خریدنے کی دنیا کوشش میں لگی ہوئی ہے. آپ کو پتا ہے پوری دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹری پورنوگرافی کی ہے. یہ بالی ووڈ
اور ہالی ووڈ کچھ نہیں لگتے اس کے سامنے. پورنوگرافی جو اوریا گندی فلمیں بنانے والی انڈسٹری سب سے بڑی ہے, کروڑوں اربوں ڈالر اس میں خرچ کیے جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو جائے, تمہارے ایمان کا قتل ہو جائے. آج نوجوان یہ سمجھتا ہے میری مٹھی میں موبائل ہے, مجھے کون دیکھ رہا ہے. گھر کے اندر تاریکی میں بیٹھ کر کے اپنی آنکھوں کا سودا کر رہا ہے. ان اوریا تصویروں کو تم اپنی انگلیوں کے پور سے ہلا ہلا کر کے دیکھ رہے ہو. ایک بات یاد رکھنا, ہو سکتا ہے تمہاری ماں سے پوشیدہ ہے, تمہارے باپ سے چھپی ہوئی حرکت ہے, تمہارے بھائی اور دوستوں سے چھپی ہوئی حرکت ہے. قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ اللہ ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے, تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے حالات کو بھی وہ جانتا ہے. اس لیے یاد رکھنا, آج ہماری کی ہوئی حرکتوں کے لیے میرا مولا فرماتا ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا قیامت کے دن وہ بھی دکھایا جائے گا, اور ایک رائی کے دانے کے برابر برائی کرے گا وہ بھی دکھایا جائے گا. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی تھی, یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ. لقمان حکیم ان کا نام ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے. اگرچہ نبی نہیں ہے لیکن اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کیا تھا, بیٹا اگر تو برائی کرے گا چاہے پہاڑ کی چٹان میں اندر جا کر یا آسمانوں میں جا کر یا زمین میں اندر جا کر, کہتے کہیں جا کر کر لے, یأتی بہا اللہ, اللہ وہ تیرے سامنے لائے گا, اللہ تیرے سامنے لائے گا. قیامت کے دن بھی آبرو ہونا ہو, ذلیل و رسوا ہونا ہو, تو پھر آپ کی منزل اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تمہاری حیا نکل جائے تو تم جو چاہو کر لو, اور اگر ایمان کی حیا باقی ہے تمہارے ہاتھ پیر کانپنے چاہیے, تمہارے ہاتھوں میں کب کبھی آ جائے میں کیا کرنے جا رہا ہوں. اے نوجوانوں, آج وہی سچویشن دوبارہ آئی ہے, تمہاری آنکھوں کو خریدنے کے لیے کروڑوں ڈالر لگائے گئے. تمہیں ایک بات یاد ہے, بریلی سے بڑے قریب رہتے, یہ اعلیٰ حضرت کا علاقہ ہے نا, اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں. میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا آنکھ سے کاجل صاف چرا لے, یا وہ چور بلا کے ہیں تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے. سنا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے, سونے والوں جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی ہے. ایک اس کے لیے کہا تھا حضرت, کبھی آپ نے سنا, ہمارے ایک صاحب ہیں ان سے ہم نے کہا تھا کبھی کسی تھانے میں ایسا بھی کیس رجسٹر ہوا کہ کسی کی آنکھ سے کاجل چرایا گیا ہو اور آ کے کمپلینٹ کیا ہو کسی نے؟ آپ تھانے میں جا کر پوچھو وہ ہنسیں گے, میاں موبائل چوری کے واقعات ہوتے ہیں, پاکٹ مار ہوتے ہیں, پیسے چوری کے ہوتے ہیں, سننا چوری, چین چوری. جو پہلا کیس سن رہے ہیں کہ کسی کی آنکھ سے کاجل بھی چرایا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ استعارہ ہے. میرے عزیزوں, مومن کی آنکھ کا کاجل وہ شیشی اور ڈبی والا نہیں, مومن کی آنکھ کا کاجل عشق مصطفیٰ ہوا کرتا. کیا بات, محبت مصطفیٰ ہے, اور یہ چھیننے کے لیے بڑے بڑے چور بیٹھے ہوئے. تمہاری آنکھوں کی حیا ختم ہو گئی تو تم جو چاہے کرنے لگ جاؤ. تمہاری آنکھیں اگر بھٹک گئی, اسی لیے میرے آقا نے فرمایا النظرۃ سہم من سہام الشیطان, نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, یہ نظریں ہی دھوکہ کھاتی ہیں. پھر یہ جو بے حیائی آج عام ہے, یہاں تک کہ یہ جسم فروشی پر لے آتی ہے, عورت کو اس کے ننگے پن تک لاتی ہے اور مرد کو اس کی بربادی پر لاتی ہے نظریں. اسی لیے دوا بتاؤں اپنی نظروں کو بچانے, دوا چاہتے ہو اسی اعلیٰ حضرت کے شہزادے نے دیا تھا, مفتی اعظم ہند نے دیا تھا. دعا کرو بارگاہ رب العالمین میں کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں
हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। ऐ नौजवानों, तुमने अभी तक जमाले मुस्तफा को शायद सुना नहीं होगा, या तुम्हें देखने की वो तमन्ना आई नहीं होगी जो होना चाहिए। जिस दिन ये तमन्ना आ जाए, हर हुस्न फीका लगने लग जाए, हर खूबसूरती हेच लगने लग जाए, दुनिया की चकाचौंध पर तुम्हारा दिल कभी नहीं जाएगा। बस एक तमन्ना दिल में पैदा करो, अगर अब कोई आंखों में देखना है, एक ही चेहरा देखना है, वो आमीना के लाल का चेहरा देखना। तमन्ना है या नहीं? तमन्ना है? अगर है तो सुनो क्या था चेहरा। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं, एक दिन मैं अपने घर से निकला, मस्जिद नबवी के पास आया, 14वीं रात थी, चांद आबोताब के साथ निकला हुआ था। हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं, मैं मस्जिद नबवी के करीब आया, इसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर निकल रहे थे। आपके जिस्म अज़हर पर सुर्ख जुब्बा था और अमामा शरीफ था। हजरत जाबिर कहते हैं, कभी मैं रसूलुल्लाह की तरफ देखता था और कभी 14वीं के चांद की तरफ देखता था, कभी इधर देखो कभी उधर देखो। ये हदीस पाक में है। वो सहाबी कहते हैं, मैं ये दिल में सोच रहा था, उस चांद को ज्यादा हसीन कहो या इस चेहरे को ज्यादा हसीन कहो। इसी असना में मैं इधर उधर देख रहा था, फिर दिल ने ये फैसला कर लिया जिसको शायर ने कहा है, चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है, चांद में तो ताक है, हजरत का चेहरा साफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने सरकारे मदीना, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती सलमान हज़री साहब क़िबला। सुभान नौजवानों, तुम्हारे बुराइयों से बेहयाइयों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, नजरों में अपने दिल में बसा लो उस जमाले मुस्तफा। तुम्हारी रात जब हो जाए, तड़प पैदा हो जाए, अब रात के अंधेरियों में मुझे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर ये गंदी और बेहयाइयां देख करके नहीं सोना है, इसलिए कि ये एक बात बता दूं नौजवानों, ये गुनाह इसकी लज्जत थोड़ी सी होती है, ये खुजली की तरह है, खुजाओ तो अच्छा लगता है, हाथ छोड़ दो तो फिर जलन शुरू हो जाती है। ये वैसी ही है, चंद मिनटों की लज्जत है, हमेशा का दाग धब्बा छोड़ जाती है। ये एक तरह का दाग तुम्हारे ईमान पर, तुम्हारे जिस्म पर छोड़ जाती है। इन बेहयाइयों से निकलो, अपनी आंखों को हया दो, अपने ईमान को जिला बख्शो, और तुम्हारे लिए एक ही जरिया है, बसा लो नजरों में उस जमाले मुस्तफा को। दिल के अंदर एक तमन्ना बेदार हो जाए कि मुझे देखना है मेरे मुस्तफा को। वो तमन्ना क्यों नहीं आती जो फाज़िल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत मदीने जाकर के करते हैं। जब हर कोई जाकर के क्या मांगता है, या रसूल अल्लाह हमारे घर में ये फलाह चीज नहीं है, ये मुझे अता हो जाए, बेटा नहीं मिल जाए, बेटी नहीं मिल जाए, तिजारत नहीं चलती वो मिल जाए। मांगने वाले हर कुछ मांगते हैं, लेकिन आशिक रसूल जाता है बारगाह मुस्तफा में, कहता है या रसूल अल्लाह बस एक बार आपके चेहरे का दीदार चाहिए, एक बार दीदार चाहिए। उन्होंने देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में, और जब नजर आ जाता है वो जमाले मुस्तफा तो फिर बरेली की आवाज आती है, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही तो इम्तिहान है। पीर मुहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह कोलड़ा शरीफ के एक आशिक रसूल है, पाकिस्तान के रहने वाले, बारगाह मुस्तफा में आए थे और उन्होंने भी सवाल किया था, आका आपको देखना चाहता हूँ, आका आपको देखना चाहता हूँ। जब जियारत नहीं हुई तब उन्होंने ये कहा था, कितने मेहर अली, कितने तेरी सना, गुस्ताख अखी कितनी जाड़ियां। पंजाबी शायर थे, उन्होंने कहा था मेहर अली तेरी हैसियत क्या है, तेरी वकात क्या है, तेरी आंखें कहाँ की सवाल कर रही है, वो रसूल किरामी वकार की जात, और तू एक गुनहगार। ये अपनी आजिज़ी पेश किया, लेकिन दरबारे रसूल से निकलकर चंद मंजिलें तय क्या किया था। एक मकाम पर असर की नमाज अदा कर रहे थे, नमाज से फारिग होते हैं, सामने देखते हैं जलवे मुस्तफा नजर आ रहा है। मेरे आका बेहिजाबाना तशरीफ लाए और
پھر جب وہ حسن نظر آیا پیر مہر علی نے پکار کر کہا مکھ چند بدر شاشانی ہے ماتھے چم کے لٹھ نورانی ہے کالی زلف کے اکھ مستانی ہے مخمور اکھیں ہن مد بھریاں اس صورت میں میں جان اکھاں کی جان جہاں اکھاں سچ اکھاں رب دی شان اکھاں شان تو شانہ سب نبیاں سبحان اللہ ما اجملکا ما اکملکا ما اکسنکا کتنے مہر علی کتنے تیری سنا گستاخ اکھی کتنی جاڑیاں یہ پنجابی شاعر تھے لیکن بریلی کے حسان الہند عاشق رسول نے جب میرے آقا کو دیکھا تھا واپس آ کر کے کیا کہا تھا پتا ہے یہ کہا تھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں تیرے آگے یہ ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں چاہ نہیں کرو مدح اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پارے نہ نہیں وہ بریلی کے امام نے پکار کر کہا تھا میرا نبی کیسا دکھتا ہے میرا نبی کیسا ہے تمہیں پتا ہے سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھا سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی پیسوں کی ایک ایسی ہوڑ لگی رہتی ہے جلسوں میں یہ روحانیت کی مجلسیں ہیں مال کی طرف توجہ نہ کسی ایمان والے کی ہو نہ سننے والے کی ہو اگر زیادہ خوشی آئے نوٹ نہیں جذبہ ایسا بیدار ہو کھڑے ہو کر کے کہے یا رسول اللہ میں اپنے جان و مال اور تن من کے ساتھ آپ کی قدموں پر قربان ہونے کو تیار لبیک یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ عشق محبت اصلاح معاشرہ کانفرنس حضرت علامہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے جب گفتگو کوئی دل میں آ جائے تو احساس کے طور پر ان پر نوٹوں کی بارش ہونا چاہیے لا کر نوٹ دے دیں میں نوٹ کھانے والا نہیں ہوں اور نہ ہی نوٹ کے لیے آیا ہوں میرے عزیزوں میرا میسج صرف اتنا ہی ہے اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے میں یہ پیغام لے کر ہر کوچے ہر گلی میں گھوم رہا ہوں صرف یہ پیغام دینے کے لیے ہمارا نوجوان کھڑا ہو جائے اور ان کتوں کو یہ بتا دے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور کیا بات یا رسول اللہ میرے عزیزو یہ ایمان کی حرارت ہے یہ ایمان کا جوش ہے اور اسی سے دنیا خوف زدہ ہے ہاں ہم جانتے ہیں ہماری زبانوں پر تالے لگانے کے لیے پوری طاقتیں ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا ہاں بند کرنا ہے یہ بھڑکاؤ مولانا ہے اس کے پروگراموں کو پرمیشن نہیں دینی چاہیے ہم نے کیا بھڑکایا ہے کس کو بھڑکایا کس کے خلاف بھڑکایا میں 6 مہینے میں 150 سے زیادہ جلسوں کو خطاب کر کے آ رہا کس جگہ فساد کرایا کس جگہ پر حالات خراب کرائے کہیں نہیں ان کو بھی پتا ہے اچھی طرح سے فساد نہیں ہو رہا ہے سونے والا محمد عربی کا شعر اگر جاگ گیا ان کی باتوں سے تو اقبال نے کہا تھا نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا کیا بات ہے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سے وہ شعر بیدار نہ ہو جائے کہیں سے بیدار نہ ہو جائے اور ہم ہر جلسے میں خطاب کرتے ہیں میرے عزیز وہ دن آئے گا وہ اللہ کی مرضی اللہ جہاں سے چاہے اٹھائے گا اور یہ بات ناممکن نہیں ہے ہلدوانی کے اس مجاہد چوک سے کوئی مجاہد ضرور زندہ ہوگا کیا بات ہوگا انشاءاللہ ہم جو ہے نوجوانوں سے خطاب کر رہے ہیں یاد رکھو جوانوں ایک ہی زندگی ملی ایک ہی جوانی ملی گئی واپس نہیں ملنی ایک ہی بار نہیں
دی ہے، ایک دل دیا گیا ہے، ایک جان دی گئی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، بازاروں عورتوں پر دل دینا ہے، اپنی زندگی قربان کرنی ہے، یا آمنہ کے لال کے ہاتھ میں دینا ہے، اس لیلا کے ہاتھ میں دو گے، کل یہ تمہیں دھوکہ دے گی، کوئی دوسرا مجنون کے پاس آ جائے گا، کل پھر ایک اور کو دھوکہ دے دے، تیسرا مجنون ہاتھ پکڑ لے گا، یہ تو حالات ہیں ہم نے دیکھے ہیں۔ اے نوجوانوں، غیر نتھو کھیرے پر جو دل میں بیٹھے ہو، اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا یہ دنیا مکار ہے، شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائی شوہر کو، اس مردار پہ کیا لنچا ہے، دنیا دیکھی بھالی ہے، آپ کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ اعلیٰ حضرت سے سنو، وہ کہتے ہیں ارے آجا نوجوان، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مخلص کا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، آؤ اس نبی کے دربار میں ہاتھ دے دو اور ان کو گواہ بنا کر کے کہو آقا میری زندگی آپ کے لیے ہے، میری حیات آپ کے لیے ہے، میرا جینا، میرا سلیقہ زندگی آپ کے لیے ہے۔ پھر وہ غیرت مند رسول ایسے ہیں، ایک بار جس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ حبشہ کا ہو تو اسے بلال حبشی بنا دیا، کیا بات، وہ فارس کا ہو سلمان فارسی بنا دیا، اور جس کا انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا کیا کیا ہے، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، ایک بار ہاتھ تھام لے آمینہ کے لال تو دنیا میں بھی نہیں چھوڑتے اور قبر میں بھی نہیں چھوڑتے اور حشر میں بھی نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ جنت میں جانے تک تمہارا ساتھ ہوگا میرے مصطفیٰ کا، فیصلہ کر لو، ایک جان ہے، ایک دل ہے، دینا کس کو ہے، آج فیصلہ کر کے اٹھنا، اس مکار ظالم دنیا کو دینا ہے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے، ہر دن اپنا عاشق بدلتی ہے، یا اس کے ہاتھ میں دینا ہے جو قیامت کے بڑے میدان میں بھی امتی امتی کی صدائیں لگا رہا ہو، ہمارا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کے میزان عمل پر لے جا رہا ہو اور حوض کوثر سے پانی پلا رہا ہو، کس کو ہاتھ دینا ہے، فیصلہ تمہارا ہے، اسی کو اعلیٰ حضرت نے کیا سچ کہا تھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یا رسول اللہ، زندہ آباد، میرے عزیزوں، یہ محفل کا سما بنتا گیا اور وقت ختم ہوتا چلا گیا، ورنہ جب حضور کے حسن کی بات آتی ہے تو میری طبیعت چاہتی صبح تک سناتا ہوں، کیا بات ہے، سبحان حضور کے حسن کی بات آئے صبح تک سناتا رہا، تھکان نہیں ہوتی کیونکہ ہم جیتے اسی حسن کے لیے، ہاں اسی حسن کی آس میں جیتے ہیں، ہمارا روز کا وظیفہ ہے یہ پڑھ کے سوتے ہیں میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، تیری یادوں میں تیری چاہتوں میں بڑے دن ہو گئے گھر کو سجاتے سجاتے، یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا، یا رسول اللہ، یہ طلب ہمیں جینا سکھاتی ہے، جب زیادہ غم ستانے لگ جائیں، جب زیادہ مصیبتیں آنے لگ جائیں، ہے نوجوانوں اس کو شکوے مت سنانا، بریلی کے امام کا وظیفہ سنو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے عزیزوں اس نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف کیوں نہیں آتے جو ہمیشہ ہمارا مددگار ہے، ہمیشہ ہمارا سہارا ہے، ہمیشہ ہمارا ہم بے کسوں کا کس ہے۔ آپ کو پتا ہے آج حالات کے مارے ہوئے ایسے، کبھی اس نیتا کے پیچھے کبھی اس نیتا کے پیچھے، کبھی اس کی جھنڈی کبھی اس کی جھنڈی، ہاں کبھی اس سیٹ کے پاس کبھی اس سیٹ کے پاس، اور نہ جانے کتنی جگہوں سے پھٹکارے گئے، کتنی جگہوں سے ریجیکٹ کیے ہو گئے، کتنی جگہوں سے ہمیں ذلت دیکھنی پڑی، وجہ کیا ہے؟ تم نے محور تبدیل کر دیا، مرکز بدل دیا، جہاں تمہیں جانے کا حکم تھا میرے رب نے قرآن میں فرمایا وہاں چھوڑ کر ہر جگہ گھوم رہے ہو، بخدا خدا کا یہی ہوتا ہے، نہیں اور کوئی
वफर न कर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। आला हज़रत ने कहा अल्लाह का अगर दरवाजा है तो ये अल्लाह के घर का दरवाजा कोई है तो रसूलुल्लाह का दरबार। आओ एक नौजवान कर्जों में परेशान था, एक मिसाल देकर के जा रहा हूँ, कर्जों में परेशान था और जितने लोगों से उसने कर्जा लिया तो सबने केस कर दिया काजी साहब के पास। काजी साहब ने उसको बुलाया, कहा क्यों नहीं देता कर्जा? कहा परेशान, इतना परेशान हूँ कि बीवी बच्चों को पालना मुश्किल हो गया, कर्जा कहाँ से दूंगा? कहा ये सब बहाने नहीं चलेंगे, 3 दिन का टाइम है, अगर तू कर्जे नहीं देगा तो जेल भेज देंगे। काजी साहब जज थे, जस्टिस, जब उनका ऑर्डर आया तो परेशान नौजवान गया, रोता हुआ बाहर जा रहा था। एक दरवेश से मुलाकात हुई, पूछा क्या हुआ? इसने गम की बिपता सुनाई, मैं तो 3 दिन के बाद जेल जाने वाला हूँ। उस बुजुर्ग ने कहा रोता क्यों है, क्यों इतना परेशान? हाल जाए काम कर, घर में जाकर कसरत से हुजूर को याद कर। याद रखो मेरे नौजवानों, क्या बात कह रहा। एक दरवेश ने कहा हुजूर को याद कर, अपनी मुसीबतें उन्हें बयान कर जो तेरी मुसीबतें सुनते, जो तेरा दर्द समझते हैं। गया वो रात को रोता रोता हुजूर पर दुरूद पढ़ने लगा, याद करके रोने लगा। एक बात मैं बताता हूँ, तारीख की सच्चाइयां बताती हैं, जब भी किसी का दिल टूटता है, दिल के अंदर से आवाज आती है तो मेरे आका तशरीफ क्या बात, क्योंकि कुरान में अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना उन्हें देखा नहीं जाता। रात गुजरती चली गई, थक हार करके वो सो गए, आंसू इतने गिरे थे कि उसकी जमीन तर हो गई। रोते रोते रात को सोया, आंखें बंद हुई, ख्वाब में ताजदारे मदीना तशरीफ। हाँ मेरे अजीज, तूने मुझे याद किया, बता तेरी हाजत क्या है? रो करके कहने लगा आका आपसे कोई हाल छुपा नहीं है, मैं परेशान हूँ, मुझे 3 दिन का वक्त दिया गया है, मुझे जेल भेजा जाएगा। हुजूर ने कहा सुबह उठना, बादशाह के दरबार में जा, या वजीर जो उस वक्त का था, खलीफा उसके दरबार में जा और उससे कह तुझे जितनी जरूरत हो दे दे। इस गरीब ने कहा आका बादशाह का दरबार बड़ा दरबार, वो मुझे पहुंचने कहाँ देंगे, और फिर अगर मैं कहूँ आपने भेजा है तो वो तो मुझे रिजेक्ट कर देंगे, ऐसे झूठे लोग आते हैं। मेरे आका ने ख्वाब में बताया नहीं, वो आम आदमी नहीं, वो मेरा आशिक है, मेरा सच्चा चाहने वाला। अगर तुझसे सबूत मांगे इतना कह देना, ऐ बादशाह रोजाना तू सुबह सूरज निकलने से पहले रात में 1000 बार अपने नबी पर दुरूद पढ़ता है। ये बात उसके और मेरे बीच में है, उसकी बीवी भी नहीं जानती। क्या बात। और ये भी बता देना कल थक करके सो गया, कल पढ़ना भूल गया था। ये गरीब नौजवान है, सुबह उठा दौड़ता हुआ उस दरबार में गया बादशाह के, सबकी सफेद चीरते हुए आगे बढ़ा, कहा बादशाह मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा। बादशाह ने कहा कैसी जुर्रत करते हैं आज लोग, सीधे आकर कह रहे रसूलुल्लाह ने भेजा। बुलाया क्या बात है? कर्जदार, बहुत कर्जा हो चुका है, मुझे कुछ माल की जरूरत है, मुझे अल्लाह के नबी ने तुम्हारे पास भेजा। कहा हुजूर ने भेजा, क्यों कह रहा है? मांगना है जो मांग ले। नहीं आका ने कहा है। बादशाह ने कहा फिर भी तू कह रहा है? कहा हाँ ये भी बताकर भेजा, रोजाना रात को तन्हाई में तुम 1000 बार दुरूद पढ़ते हो, और कल थक करके सो गए थे, कल पढ़ना भूल गए थे। इतना सुना बादशाह अपनी कुर्सी से उछल कर आ गया, कहा ये तो राज है, मेरी बीवी भी नहीं जानती, अगर तुझे खबर है तो फिर आज तो मेरी मेराज का दिन है, इसलिए कि अब तक जो पढ़ता था अब यकीन हो गया, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे, वो सुनते भी थे। जोश में आया, रक्स सुना था, वज्र में आया, खजाने की चाबियां खोल दी, जहां मेरी मुराद पूरी हो गई। आज तू बशारत लेकर के आया है, जिसके लिए जीता था वहां से नवीद वसलत आ गई है, जा तुझे जो चाहिए ले जा। वो नौजवान गरीब आदमी था, तंगदस्त मुफलिस जरूर था, लालची अय्याश नहीं था, जरूरत भर का माल लिया,
ہے چلتا بنا سیدھے عدالت میں آیا. قاضی صاحب سے کہا بلاؤ جتنے قرض خواہ تھے سب کا قرضہ ایک ہی دن میں چکا دوں گا. آج پیسہ لے کر کے آیا ہوں. سب آ گئے تھے عدالت میں بیٹھے ہیں. قاضی صاحب کرسی پر آئے. جب یہ پورے سینہ تھان کر کھڑا ہے مال ہے آج دینا ہے ذلت نہیں ہوگی. قاضی صاحب کی آواز آتی ہے گرجدار آواز, اے نوجوان بیٹھ جا اپنی جگہ پر. یہ سمجھ گیا آج کون سا آرڈر آنے والا ہے. قاضی صاحب نے فیصلہ بدل دیا. کہا تو اپنا قرضہ نہیں ادا کرے گا, تجھ پر جتنا قرضہ ہے میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. کیا بات ہے, بات یہ کیا بات ہوئی, یہ کیا بات ہوئی. کہا یہی بات تو آپ 3 دن پہلے بھی کر سکتے تھے جب آپ دھمکی دے رہے تھے جیل کی. کہا قاضی صاحب آج فیصلہ کیوں بدل گیا. قاضی صاحب کہتے 3 دن پہلے میں تجھے نہیں پہچانتا تھا, فیصلہ سنا کر چلا گیا. جب رات کو سویا تو میرے آقا تشریف لایا اور تیری طرف مجھے دکھا کر کے کہا اے قاضی تیرے پاس دنیا بہت ہے, اس غریب کی مدد کر اللہ تجھے جنت عطا کرے گا. میں میرے نبی کے اس فرمان پر عمل کرنا چاہتا ہوں, آج تو نہیں دے گا میں اپنی جیب سے ادا کروں گا. تو بیٹھ جا بیٹھ جا. یہ تکرار چل رہی تھی. جتنے قرض خواہ کھڑے تھے یہ معاملہ دیکھتے ہیں اپنی کرسیوں سے کھڑے ہوتے کہتے قاضی صاحب معاف کیجیے ہم نے مقدمہ کیا, ہم سبوں نے اس کا قرضہ معاف کیا اور زندگی پر جب بھی سے ضرورت ہے ہم سے اور پیسے لے سکتا ہے. وہ نوجوان باہر نکلتا ہے دربار سے عدالت سے وجد کرتے ہوئے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں در میں بہا دیے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. اصلاح معاشرہ کانفرنس, نعرے تکبیر. یہ بات میں نے اس لیے عرض کی ہے آج بھی میرے رسول ہماری مدد کرتے ہیں, آج بھی میرے آقا ہمارے غمگسار ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ یہ بھولی ہوئی امت بھٹک گئی اس نبی کو چھوڑ کر جس نبی نے رات رات تمہارے لیے دعائیں کی, رات رات بھر روتے رہے میرے آقا. جب بجلی زیادہ کڑکتی تھی تو میرے آقا بستر چھوڑ کر باہر آتے. ماں عائشہ صدیقہ پوچھتی آپ کیوں اس طرح سے آ جاتے ہیں بجلیوں سے گھبرا کر. حضور فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ بجلیاں میری امت پر عذاب نہ بن جائیں. جیسے پچھلی امتوں پر عذاب آتا تھا, پہلے ابر آتا تھا پھر پتھر برس پڑتے. میں اس بات کا خوف لے کر آتا ہوں, رب کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوں, اسے مناتا ہوں. جب بادل چھٹ جاتے ہیں تو میں گھر آتا ہوں. وہ رسول جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے سچ کہا تھا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اے نوجوانوں آج تم کہاں کس چکر میں پڑے ہو, ذرا یاد کرنا رات کے وقت تم نے چیٹنگ میں پورے 6 گھنٹے 8 گھنٹے 10 گھنٹے برباد کی, لیکن کیا اس میں 1 منٹ بھی ایسا آیا کہ میرے نبی کو ٹھنڈے دل سے یاد کیا, حضور کو سلام پیش کیا, آقا کی بارگاہ میں دل تڑپ کر کے کہا آقا جدائی سے دل بے چین ہے, آپ کی طرف میں روتا ہوں. کبھی تو ایسا وقت آیا جو رسول یہ فرماتے تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چپ جائے تو درد مجھے بھی ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس کو ہمارا درد ہے اس رسول کو یہ چھوڑے ہوئے نوجوان اس رسول کی تعلیمات سے کس قدر آوارہ ہو گئے. کیا مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ اے سچے نوجوان, نشہ تمہیں زیب دیتا ہے کیا شراب کی بوتلیں تمہارے ہاتھ میں اچھی لگتی ہیں, کیا تاش کے پتوں کے اور جوئے کے اڈوں پر تمہاری زندگی ہو سکتی ہے. تمہیں اللہ نے خیر امت کا لقب دیا, قرآن نے تمہارے لیے فرمایا ہوا سماکم المسلمین, اس رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا. آج تم نے اپنی رہنی کو اپنی حیثیت کو کہاں گرا دیا. ایرا غیرا نتو کھیرا آج ہم پر بھونکنے لگ گیا. شیر جب اپنی شیری چھوڑ دیتا ہے تو کتے بھی بھونکنے لگتے ہیں. آج یہ حالات اسی لیے ہے
جس کو دیکھو وہ ہمیں ٹارگٹ کرتا ہے. یہ دجالی میڈیا پر بیٹھ کر کے بھونکنے والے سارے کتوں کا ٹارگٹ ہم ہی ہیں. ہماری داڑیاں، ہماری ٹوپیاں، ہماری نمازیں، ہماری مسجدیں، ہماری خواتین کے برقعے، یہی تو ٹاپک ہے. کیوں ہے؟ وجہ یہی ہے دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا. ہاں لوگوں نے آنے جانے کا رستہ بنا لیا. آج ہر کوئی ہم پر سے گزرنے کو تیار ہے. ان کے سارے بلڈوزر ہمارے گھر توڑنے کو تیار ہے. اس حالات کے ذمہ دار نوجوانوں بدل ڈالو، اب زندگی کو بدل ڈالو. میں ایک بات کہتا ہوں، تمہارے احتجاجات، تمہارے پروٹیسٹ، تمہارے مظاہرے، تم ہزاروں کی تعداد میں روڈ پر نکل کر کے وہ طاقت نہیں دکھا سکتے جو عشق رسول کی طاقت دکھا سکتی. تمہاری تعداد ایک بار کسی میدان میں جمع ہو کر نعرے لگا کر چلے جائے کچھ اثر نہیں ہوتا. دیکھ رہے نا آپ زندگی میں، دیکھ رہے نا حالات کو. لیکن ایک عاشق رسول پوری دنیا کو پلٹ دیتا، انقلاب لاتا ہے. میں اس کی دعوت دے رہا ہوں. تمہیں چاقو، چھری، بندوق، بارود، گولی کسی کی ضرورت نہیں. اے نوجوانوں، بات سے اتنی ہے، نبی کی سنتوں پر آ جاؤ، ان کے عشق سے بھرا ہوا سینہ لے کر چلو، پھر تمہاری چلت پھرت سے پتہ نہیں کتنے کیڑے یوں ہی نالیوں میں مر جائے. ہاں کئی کیڑوں کی یوں ہی موت آ جائے. بات اتنی ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا. زوال بندر مومن کا بے ذری سے نہیں. ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرائی کبھی وقار گئے. تمہیں پتا ہے تمہارے کان اللہ نے حضور کے نغمے سننے کے لیے دیے، اس کی آیات بینات سننے کے لیے. تم نے فحش گانے سن سن کر کے اپنے دل کو آوارہ کر دیا. گانے کی ہر لائن سب کو یاد، حضور کی ایک حدیث ہے. یہ کیسی افسوس کی گھڑی ہے. نبی سے پیار کی بات، محبت کی بات کرتے، جان دینے کی بات کرتے. اٹھاؤ کسی جوان کو اور پوچھو 4 لائن سنا دے اپنی نبی کی بات. حضور حدیث کس طرح، حضور کے الفاظ کس طرح تھے، حضور کی حدیث کیسی تھی. شاید ٹائم پیش ہو جائے، لیکن یہ مجرے کرنے والے، ناٹک کرنے والے، نچنیوں کی باتیں ہر ایک کو یاد ہو جاتی ہیں. تم نے دل کہاں دے بیٹھا، کہاں دے دیا ہے، اپنا سودا کہاں کر لیا. اے نوجوانوں، قیامت کے دن کو یاد رکھو، جان پگھلا دینے والا دن ہوگا. محشر کا وہ میدان جہاں سوا نیزے کے اوپر سورج لا کر کھڑا کر دیا جائے گا. حدیث پاک نے بھیجا پک پک کر کے کانوں سے ابل رہا ہوگا. اس دن پتا ہے تمہیں فرشتوں کو بلایا جائے، کہا جائے کہ سیسا پکاؤ. سیسا پکا کر کے آگ میں اس کو پگھلا کر کے فرشتے کچھ لوگوں کے کانوں میں ڈال رہے ہیں. پوچھا جائے گا یہ لوگ کون ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو فحش گانے سنتے تھے، ان کے کانوں کو محشر کے میدان میں تپایا جا رہا ہوگا. تمہارے وہ کان نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نفاق پیدا ہوتا ہے، زنا کی عادت آتی ہے گانے زیادہ سننے سے. سننا ہو تو کیا سنیں، تمہارے کان رکھے گئے کس کے لیے؟ جس دن تم یہ سننا شروع کرو سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشالے، شمع وہ لے کر آیا جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میں نے 4 شعر کیا پڑھے تھے، تمہارا جوش ڈبل ہو گیا. کیوں؟ یہ تاثیر ہے نبی کی محبت کی. اور بے حیائی سنتے رہو گے تو زنا کی طرف جاؤ گے، گناہوں کے اڈوں کی طرف جاؤ. آج سے عہد کر کے اٹھو گے، ہر نوجوان رات کو سورہ ملک تبارک سن کر کے سوئے گا. انشاءاللہ سوئے گا، انشاءاللہ. موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لینا، سونے سے پہلے قرآن کی پوری سورہ ملک سن کر کے انشاءاللہ سن کر کے سوئیں گے. کیا ہوگا میں بتاتا ہوں. جب موت آ جائے، مر جائے، سب لے جا کر قبر میں دفن کر دے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ملفوظات میں بھی، سورہ ملک اللہ کے پاس
ترس جاتی ہے اور رب تعالیٰ سے کہتی ہے مولا اس کی بخشش کرتے جو میری تلاوت کرتا تھا، آج دنیا سے جا چکا ہے، اسے معاف کر دے. یہاں تک کہ وہ بحث کرتی رہتی اللہ سے، بحث کرتی رہتی، یہاں تک کہ حدیث میں فرمایا گیا سورہ ملک یہ کہتی ہے اے رحمان اگر وہ بندہ بخشنے کے قابل نہیں، اگر تو اسے نہیں بخشے گا تو پھر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں یا نہیں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے ہاں تم میرے کلام کا حصہ ضرور ہے. سورہ ملک کہتی ہے مولا اگر میں تیرے کلام کا حصہ ہوں تو مجھے تلاوت کرنے والے کو معاف کر دے. سبحان اللہ. رب فرماتا ہے جا تیری سفارش قبول کیا اسے معاف کر دیا. سورہ ملک اعلیٰ حضرت فرماتے سورہ ملک وجد میں آتی ہے، جنت میں جاتی ہے، جنت میں جا کر وہاں سے بچھونے اٹھاتی ہے، تکیے لاتی ہے، خوشبوئیں لاتی ہے اور وہاں سے دوڑ کر کے قبر میں آتی ہے جہاں تم سوئے ہوں گے اور تمہارے عزیز چھوڑ کر جا چکے ہوں گے، سیدھے وہ تمہاری قبر میں آتی ہے، جنت کا بچھونا، جنت کا اوڑھنا، جنت کا تکیہ، خوشبوئیں لے کر، اور پھر کیا کہتی ہے اے میرے عزیز کہیں میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، میرے آنے میں دیر تو نہیں ہو گئی، تیری بخشش کا ثمرہ لے کر کے آئی ہو، پروانہ لے کر کے آئی ہو، سو جا اب جیسے دولہا سوتا ہے، سو جا اب جیسے دولہا سوتا ہے. میرے عزیزوں وہ کلام الہی ہے جس نے دنیا میں اسے پڑھا، یہ ساری دنیا تمہیں مٹی ڈال کر چلی جائے گی مگر میرے مولا کا کلام قبر میں بھی تمہاری مدد کے لیے تیار. دوسری بات جب یہ آیت تلاوت کریں گے، دوسری بات ہم عاشقوں کی یہی ہے سونے سے پہلے یہ ضرور کہنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور حضور کو یاد کر کے سونا. کوئی تو رات آئے گی، کوئی تو رات آئے گی جب میری قسمت جاگے گی، گھر میں خوشبوئیں آئیں گی، وہ دن ضرور آئے گا میرے آقا گھر تشریف لائیں گے. اور جس دن وہ اپنا حسین چہرہ ہمیں دکھا دیں، جس دن ہمیں وہ حسین چہرہ دکھا دیں، پھر تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے، تمہاری زندگیوں کے کیا کہنے، تمہارا چلنا پھرنا بدل جائے گا، تمہارے جینے کا سلیقہ بدل جائے گا. اور پھر ہوگا کیا میں آپ کو بتاؤں، تمہیں دنیا سے کوئی ڈرا بھی نہیں سکے گا. موت کی کیا دھمکی دے گا؟ جو نبی کو دیکھنے کی تمنا کرتا ہے آؤ آج منبر سے میں کہتا ہوں مارنا ہے میری گردن کو، پھانسی دینا ہے میری گردن کو، دے لو کل ہی دے لو. اس بات کا ڈر نہیں ہے کیونکہ ہم اسی انتظار میں جی رہے ہیں، ادھر آنکھیں بند ہو ادھر مدینے کے تاجدار کی زیارت ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے وہ فنا نہ ہوگی اسے زندگی ملی ہے.